بعض اوقات ہمارے حالات، ہمارے تعلقات اور کچھ معاملات ہمیں اتنا تھکا دیتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے بس اب سب ختم ہو جائے گا، اب کچھ بھی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ کچھ تو رزلٹ ہی نہیں اچھا مل رہا، کچھ اچھا ہی نہیں ہو رہا۔ ہم اتنا بیزار ہو جاتے ہیں نا، اچھا کرتے کرتے کچھ اچھا ہی نہیں ہوتا، کسی کو اچھا ہی نہیں لگتا۔ ایون کہ ہم اپنی لائف میں نا اتنی ایفرٹ کر کر کے تھک جاتے ہیں کہ نہیں اب کچھ اچھا ہو جائے گا، اب کچھ اچھا ہوگا، لیکن اچھا نہیں ہوتا۔ اور ایون کیسا ہوتا ہے کہ مقابلہ کر کر کے نا ہم تھک جاتے ہیں، جس میں بڑی خواتین ایسی ہیں، جس میں بڑے مرد حضرات بھی ایسے ہیں کہ وہ اندر سے بیزار ہو جاتے ہیں، تھک جاتے ہیں کہ ہم تو بڑا اچھا کر رہے ہیں، ہم تو یہ کوشش کر رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، لیکن کچھ اچھا ہوتا نظر نہیں آتا۔ اور پھر وہ کہتے ہیں ہم زندہ ہی کیوں ہیں، ہمیں تو مر ہی جانا چاہیے۔ ایسا ہوتا ہے نا، میرے ساتھ خود ایسا ہے، آپ میں سے بھی کسی کے ساتھ ایسا ہے، مجھے پتا ہے 100% کسی کے ساتھ ایسا بھی ہے۔ پھر ہم مقابلہ کر کر کے تھک جاتے ہیں اور پھر ہم بالکل مایوس ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، اور بالکل میں بھی ٹھیک ہوں آپ سب لوگ کی دعاؤں سے۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ تو چلے میں آج آپ کو ایک بڑا مزے کا واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ میں نے یوٹیوب میں ہی سنا تھا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں، اور اس واقعے نے میری لائف پہ بڑا ہی ایک اہم جو ہے نا اثر کیا، تو میں نے سوچا کیوں نہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس واقعے سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھے، کسی کی زندگی پہ کوئی نہ کوئی اثر ضرور ہو۔ بڑا مزے کا واقعہ ہے، واقعے کو آپ نے فل جو ہے نا اینڈ تک وہ سننا ہے، آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، اس سے کوئی نہ کوئی ضرور آپ کو، مجھے امید ہے کہ کوئی نہ کوئی فائدہ ضرور ہوگا۔ چلے میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں۔ یہ واقعہ بہت ہی مزے کا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں نے کہیں یوٹیوب میں بھی یہ سنا ہی ہوگا، میں نے بھی یوٹیوب میں ہی سنا تھا۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک بزرگ ہوتا ہے، اس کے پاس نا ایک آدمی آتا ہے اور آ کے نا وہ اس کو بولتا ہے کہ میں نا بالکل بھی اپنی لائف میں سیٹسفائیڈ نہیں ہوں، نہ میں اپنے آپ سے سیٹسفائیڈ ہوں، اور ایون کہ نہ تو میں اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھ پا رہا ہوں، میری ازواجی زندگی بھی بالکل میرے تعلقات جو ہے نا میری فیملی کے ساتھ بھی بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ میں ان کو ان کی ضروریات زندگی مطلب بالکل اچھا شوہر نہیں ہوں، اچھا باپ نہیں ہوں، اچھا بیٹا نہیں ہوں۔ میں خود کو بھی کبھی کبھی میں اپنے آپ سے بھی تنگ آ جاتا ہوں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ تو کوئی ایسا طریقہ، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں، کوئی ایسا حل مجھے بتائیں کہ میں اپنے آپ کو اچھا کر سکوں اور اپنی فیملی کو خوش رکھ سکوں، اپنے سارے معاملات زندگی کے جو ہے نا وہ معاملات کو ٹھیک کر سکوں۔ تو جو بزرگ ہوتا ہے نا وہ اس کی بات سن کے ہنستا ہے، تو کہتا ہے چلو میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ تمہیں میں اس کا حل بتاتا ہوں، لیکن تم نے نا اس کا حل جو ہے نا وہ کرنا ہے، اگر تم کرو گے تو میں اس کا حل تمہیں بتاؤں گا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ بزرگ کو کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ کہتا ہے کہ جو کام میں تمہیں کہوں گا نا تم نے دھیان سے وہ کام کرنا ہے، اور جیسا کہوں گا تم نے ویسے ہی کرنا ہے۔ وہ کہتا ہے بالکل آپ بے فکر رہیں، آپ مجھے بتائیں میں انشاءاللہ تعالی ویسے ہی کروں گا۔ خیر وہ اس کو کہتا ہے کہ تم نے نا جو تمہارے گھر کے سامنے چڑھائی ہے نا اس سائڈ پہ ایک پہاڑ ہوگا، پہاڑ کے پاس ایک مسجد ہوگی، اور مسجد کے پاس نا کیڑیاں ہوں گی، بہت ساری مطلب چونٹیاں ہوں گی، اور چونٹیاں جو ہے نا وہ اپنا گھر بناتی ہیں وہاں پہ۔ تم نے نا ان کے گھر جو ہے نا وہ توڑنے، اور چونٹیوں کو نقصان نہیں پہنچانا، چونٹیاں نہیں مرنی چاہیے۔ کہتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ ایسے ہی کروں گا۔ وہ اس کو 7 دن کا ٹائم دیتا ہے کہ 7 دن کے بعد پھر تم نے میرے پاس آنا ہے۔ وہ جاتا ہے، پہلے دن جاتا ہے ان کے گھر توڑ دیتا ہے، لیکن چونٹیوں کو نقصان نہیں پہنچتا، گھر توڑ دیتا ہے۔ دوسرے دن پھر جاتا ہے، پھر گھر جا کے ان کے توڑ دیتا ہے۔ تیسرا دن ہوتا ہے نا تو اس کے دل کو کچھ ہوتا ہے کہ یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ تو میں ان پہ ظلم کر رہا ہوں، وہ اتنی محنت سے اپنا گھر بنا رہی ہیں، اور اپنے سارے بچوں کو اکٹھا کر کے بیٹھتی ہیں جوڑ کے، تو وہ ایک قطار میں بیٹھی ہوتی ہیں اور محنت کر کے گھر بناتی ہیں، تو یہ میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں ان پہ ظلم کر رہا ہوں۔ اس کا نا وہ ایک دم اس کا اپنے دل کو تھام کے بیٹھ جاتا ہے کہ یہ میرے سے نہیں ہوتا۔ اس کے باوجود نا پھر وہ جب تیسرا دن ہوتا ہے نا چوتھا دن ہوتا ہے، وہ پھر آ جاتا ہے، اس کو پھر اپنا لالچ آ جاتا ہے، لالچ آتا ہے کہ نہیں اگر میں یہ کام کروں گا تو میرے بھی تو سارے معاملات وہ بزرگ ٹھیک کرے گا نا، تو نہیں مجھے نا ان کے گھر توڑنے ہیں۔ وہ چوتھے دن جاتا ہے، پھر ان کے گھر توڑتا ہے، اور کچھ چونٹیاں بھی مر جاتی ہیں، اور جب تھوڑا سا آگے کر کے جاتا ہے نا تو دوبارہ پھر وہ اس جگہ کو دیکھتا ہے نا کہ وہ چونٹیوں نے تو دوبارہ سے گھر بنا لیا ہے، بلکہ پہلے چھوٹا تھا اور چھوٹے سے بھی بڑا بنا لیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ ان چونٹیوں نے مطلب یہ گھر میں نے سارا توڑ دیا تھا، ایون کہ میرے سے کچھ چونٹیاں بھی مر گئی تھی، تو یہ تو دوبارہ سے چونٹیوں نے مطلب چھوٹی سی چونٹی ہے، انہوں نے یہ گھر دوبارہ سے بنا لیا ہے۔ وہ بڑا حیران ہوتا ہے،
لیکن کہتا ہے کہ اب میں ان کو نہیں ماروں گا. بڑا سوچ بچار کر کے نا 7 دن گزار کے تو وہ پھر بزرگ کے پاس جاتا ہے. بزرگ کو کہتا ہے جی 7 دن پورے ہو گئے ہیں. بزرگ کہتے ہیں 7 دن میں تم نے کیا کیا, کیسے کیسے کیا, مجھے پوری تفصیل بتاؤ. وہ بتاتا ہے اور بزرگ کہتا ہے کہ بھائی میں نے اتنے دن میں نے گھر توڑے ہیں اور کچھ چونٹیاں مر گئی, لیکن میری ہمت جو تھی نا وہ نہیں پڑی تھی کہ میں یہ کروں, میں ان کو ماروں, ان کے گھر توڑوں, میرے سے یہ سب نہیں ہو رہا تھا. بزرگ نے کہا تم ان کو گھر تباہ کیوں نہیں کر سکے, تم اتنے بڑے اور وہ چھوٹی سی, تم اتنے طاقتور, کہاں گئی تمہاری طاقت, کہاں گیا تمہارا وہ اتنا بڑا پن کہ تم ان کو تباہ نہیں کر سکے. اور مجھے لگا کہ گناہ کر, وہ کہتا ہے آگے سے کہتا ہے کہ نہیں مجھے لگا میں گناہ کر رہا ہوں, میں ظلم کر رہا ہوں, اس لیے میرے سے یہ کام نہیں ہو سکا. بزرگ نے کہا کہ یہی تو بات ہے کہ ایک چونٹی جو ہوتی ہے نا وہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بتا رہی ہے, اور میں نے تمہیں گھر تباہ کرنے کے لیے نہیں بھیجا تھا, بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ تم ان سے کچھ سیکھ سکو, کچھ زندگی گزارنے کا سبق سیکھ سکو. تو تم نے کچھ سیکھا؟ اگر تم نے کچھ سیکھا ہے تو مجھے بتاؤ تم نے کیا سیکھا ہے. اس سے سارا واقعہ پھر بتایا بزرگ کو. بزرگ نے کہا کہ بس چونٹیوں نے ہمت نہیں ہاری, اور لوگ تو ہمت ہار جاتے ہیں, نامایوس ہو جاتے ہیں, مرنے تک آ جاتے ہیں. اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہمیں کوئی ٹینشن آتی ہے نا, ہم بڑی جلدی ہمت ہار جاتے ہیں, ہم بڑی جلدی ڈس اپوائنٹ ہو جاتے ہیں, ہم کہتے ہیں بس ہم سے دکھی بندہ تو کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں ہے, بس ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, ہم یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا. خیر بزرگ کہتا ہے تم نے کبھی سنا ہے کہ جانور نے کبھی خود کو ختم کیا ہو؟ آخر انسان ہی کیوں اپنے آپ کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے, انسان ہی کیوں مرنے مرانے کی بات کرتا ہے. بزرگ کہتا ہے کہ بیٹا زندگی ہی کوشش کا نام ہے, ہار کا نام ہے, جیت کا نام ہے, جینے کا نام ہے. ہمت کرتے رہو, کوشش کرتے رہو, کبھی نہ کبھی پھل ضرور ملے گا, محنت کبھی ضائع نہیں جاتی. ہم ہر دکھ درد کا مقابلہ کرتے ہیں تو دکھ میں کیوں اتنی جلدی ہم ٹینشن میں آ جاتے ہیں, آخر کیوں ہم اتنی جلدی بھاگ جاتے ہیں. اس لیے یہ والا واقعہ سنانے کا آپ کو کچھ نہ کچھ جو ہے نا وہ مطلب تو سمجھ آیا ہی ہوگا. آپ لوگوں نے سب جنہوں نے یہ واقعے کو سنا ہوگا وہ یہ دیکھا ہوگا کہ چونٹیوں نے ہمت نہیں ہاری تھی, اور ہم انسان جو ہوتے ہیں نا وہ ہمت ہار جاتے ہیں. ہمیں اپنے رشتوں میں اتنی بیزاری ملتی ہے, میاں بیوی کا رشتہ ہو گیا, ماں بیٹے کا ہو گیا, ماں باپ کا ہو گیا, ساس بہو کا ہو گیا, بہت سے ایسے رشتے ہیں جہاں پہ بیزاری ہی ہوتی ہے. مطلب ہر رشتے میں ہی آپ کو کہیں نہ کہیں بیزاری نظر آئے گی. ہم ہمت ہار جاتے ہیں اور اپنے معاملات کو پریشانی میں ڈال لیتے ہیں, اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال لیتے ہیں, اور جب کوئی تکلیف آزمائش آتی ہے تو بس سر پہ سوار کر لیتے ہیں. ہمت نہ ہارے, اور ہمت کر کے جو اٹھتا ہے نا, میں کہتی ہوں اس کی کیا ہی بات ہے. اور بالکل بھی محنت کرتے رہیں, کبھی نہ کبھی آپ کو محنت کا پھل ضرور ملے گا, محنت کا پھل کبھی ضائع نہیں جاتا, لگے رہنا چاہیے, کہیں نہ کہیں آپ کو آپ کی منزل ضرور ملے گی. تو امید کرتی ہوں کہ آج کا یہ واقعہ جو ہے نا آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا, کہیں نہ کہیں آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی لیسن ضرور ملا ہوگا. اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے, اپنی زندگی سے بیزاری ختم کرنے کے لیے, اپنے رشتوں کو صحیح کرنے کے لیے, رشتوں میں جو دشواریاں, جو مشکلات, جو معاملات چل رہے ہیں ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں اٹھیں, اور ہمت اور محنت سے ہر چیز کو لے کے چلیں, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا ساتھ ضرور دیں گے. آپ کی محنت آپ کے ساتھ ہوگی, آپ کی ہمت ساتھ ہوگی, اور سب سے بڑی بات آپ کا اللہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ہوگا. تو اینڈ کرتی ہوں اپنی ویڈیو کا یہیں پہ, اور اجازت لیتی ہوں. آپ سب لوگوں سے ملوں گی نئی ویڈیو میں, بہت سی اچھی ویڈیو میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.